فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة من عصاني فقد أبى. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے آپ نے نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت کا بیان سنا. اس نماز کی فضیلت بھی پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو، نہر، اور وہ آدمی اس نہر میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص 5 ٹائم نہر میں نہائے اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل نہیں رہے گی. تو آپ نے ارشاد فرمایا فذالک مثل صلوات الخمس یمحو اللہ بہن خطایا. یہی مثال سمجھو 5 نمازوں کی. 5 نمازوں کی بھی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ذریعے بندوں کے گناہ مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے تو ایک درخت تھا جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے. دیکھو کتنے عظیم انسان تھے آپ. ہاں، بڑے محسوس طریقے سے اور بڑے آسان طریقے سے دین سمجھاتے تھے. آپ نے اس سوکھی ٹہنیوں پتوں والے درخت کو پکڑ کے جھنجھوڑا، ہلایا تو پتے گرنے لگے، خشک پتے گرنے لگے. فرمایا میرے ساتھیوں، جو 5 ٹائم کا نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے صحیح طریقے کے ساتھ، اس کے گناہ بھی ایسے جھڑتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی جتنی بھی حالتیں ہیں نا دنیا میں، انسان کبھی کھڑا ہے، کبھی بیٹھا ہے، کبھی کھا رہا ہے، کبھی پی رہا ہے، کبھی سو رہا ہے، کبھی چل رہا ہے. نماز کی بھی حالتیں ہیں، نماز میں بھی، قیام میں ہے، رکوع میں. تو بندے کی جتنی حالتیں ہیں نا، ان سب میں اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ حالت پسند ہے جب وہ نماز میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوتا. اس وقت بندہ اللہ کو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہوتا، بہت ہی پیارا، اور اللہ کو اس وقت اس پر بہت زیادہ پیار آیا.
تو تم سجدے کے اندر جو تسبیحات آئی ہیں حدیث میں ان کو توجہ سے پڑھو، توجہ سے پڑھو، اور اس میں دعائیں بھی مثلا یہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس کے آخر میں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو تم سجدے کے اندر دعا کو بڑے توجہ غور و فکر سے کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤں، تو سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ نوافل کثرت سے پڑھے، کثرت سے۔ فرض نماز تو پڑھنی ہی ہے، نوافل بھی کثرت، تہجد، اشراق، تحیۃ المسجد، ویسے اور نوافل کثرت سے پڑھے، کیونکہ نوافل کی کثرت سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا۔ اب دیکھو نا، وضو کرنے والے کے لیے کتنی سہولت ہے کہ کوئی پانی اور ڈالے وضو کرے، تو آپ کو بڑا سکون محسوس ہوا، بڑا آرام ملا، اس نے آپ کو وضو کروایا۔ تو آپ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مطلب تم جو طلب کرتے ہیں میں تیرے لیے دعا کروں۔ اس نے کہا میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں آپ کی مرافقت، آپ کی میت میں ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ آپ نے سوچا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، رسول بنایا، تو نبی اور رسولوں کا مقام ہے، پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے عبادت کی، نیکیوں کی، تو امتی کو تو بہرحال امتی تو اس طرح نہیں ہوتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا بات ہے۔ آپ نے کہا اور مانگ، یہ بات رہنے دے، اس بات کو چھوڑ، کوئی اور سوال کر۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو یہی سوال کرا کہ میں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، میت چاہتا ہوں اور آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ فرمایا کوئی اور بات مانگ، یہ رہنے دے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی مرافقت اور آپ کا ساتھ ہو جنت میں۔ اچھا، آئینی بکثرت سجود، پھر میری مدد کرتا۔ اب بعض لوگ جو مشرک ہیں نا، قبر پرست، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا نا ماں، کہنا لوگ رسول کے پاس سب کچھ تھا تبھی تو ماں، اور آگے نہیں سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ پھر اس کو کیا فرمایا۔ پہلے تو آپ نے 2 دفعہ اس کو یہ کہا کہ کچھ اور ماں، کہ نہیں میں نے یہی مانگا۔ تو پھر آپ نے اس کو کیا کہا، حدیث کے لفظ کیا ہے، آئینی، میری مدد کر۔ وہ کدھر گئی وہ بات؟ یہ رسول کہہ رہے ہیں ماں، آگے کیا ہے، آگے پڑھو۔ رسول اللہ فرمایا میری مدد کر، میری مدد کر، آئینی، میری مدد کر۔ تو یہ چاہتا ہے نا، تو مطلب میں تیری دعا کروں گا، تو میری مدد کر۔ کیسے؟ بکثرت سجود، نفل زیادہ پڑھے کر، سجدے زیادہ کیا کر، سجدے زیادہ کیا کر، تو میری مدد کر۔ تو نوافل زیادہ پڑھ، سجدے زیادہ کر، مطلب میں تیرے لیے دعا کروں، تو میری مدد کر، زیادہ نوافل ادا کر کے اور زیادہ سجدے کر کے۔ اب یہاں سے ایک بات آئی نا جو، تو میں اس کو ایک اور حدیث سے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک نابینا آدمی تھا، نابینا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا آپ میرے لیے دعا کریں۔
کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دے. باقی ہر چیز ہی نعمت ہے اور آنکھیں تو بڑی نعمت ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دے. فرمایا اگر تو صبر کرے تیری آنکھیں نہیں ہیں, تجھے نظر نہیں آتا, لیکن اگر تو اس پر صبر کرے نا تو اجر پڑ, اللہ تجھے جنت دے گا. اگر تو کہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا مانگ دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں جی آپ میرے لیے دعا مانگیں, مجھے اللہ آنکھیں دے دے, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی دیکھوں. اب آپ نے اس کو کیا کہا؟ جیسے یہ لوگ قبر پرست عقیدہ رکھتے ہیں, مختار پل ہیں زمین آسمان کے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہر ایک. میں نے پرسوں ایک فلیکس پڑھا, وہاں مجھے بڑا دکھ ہوا, اور اللہ کا شکر ادا کرو صحیح عقیدے پر. میں ایسے جا رہا تھا, فلیکس پہ میری نظر پڑی, میں نے اس کو پڑھا, لکھا تھا پیران پیر دستگیر غوث اعظم عبد القادر, اوپر ان کے قبر کا اس کو روضہ کہتے ہیں, اس کی تصویر بنی ہوئی تھی کہ زیارت کے لیے چلو بغداد شریف میں, اور بڑی 11ویں بھی وہاں گزارو. یہ لوگ جو ہے نا قبر پرست, ہر مہینے 11ویں کرتے ہیں, ہر مہینے یہ 11ویں کرتے ہیں, اور سال میں بڑی 11ویں کرتے ہیں. یہ جو مہینہ جا رہا ہے نا چاند کا, ربیع الثانی, پیچھے ربیع الاول تھا, اب یہ ربیع الثانی ہے. اس کے اندر نا بڑی 11ویں ہوتی, بڑی 11ویں. وہاں لکھا تھا کہ زیارت مقدسہ چلو بغداد, یعنی عبد القادر جیلانی کی قبر پر, وہاں غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی زیارت کے لیے چلو, اور بڑی 11ویں بھی وہاں کرو. اور 25 دن کا پیکج ہے, 25 دن کا پیکج, بڑا موٹا لکھا ہوا, اور آگے چھوٹا سا لکھا ہوا تھا بریکٹ میں, بمائے عمرہ, تہاڈا نال عمرہ بھی ہو جائے گا, نال تہاڈا نال عمرہ. یعنی اصل بغداد ہے, اصل وہ دستگیر اس کا مزار ہے. اللہ 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 اللہ. پھر میں کل گزرا تو ایک اور جگہ بھی لگا, یعنی پیران پیر دستگیر غوث اعظم کی زیارت کے لیے چلو بغداد میں, اور بڑی 11ویں شریف بھی وہاں کرو. تو سارا لکھو 25 دن کا پیکج ہے, اور آگے چھوٹا سا لکھا تھا بریکٹ میں بمائے عمرہ, بھی نال تہاڈا عمرہ بھی ہو جائے, نال تہاڈا عمرہ. یعنی میں کہنا میں یہ نہیں اس وقت کر رہا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, وہ آپ سنتے رہتے ہیں. سوچ دیکھو, قبر پرستوں کی سوچ دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدل پہ عمرے حج کرو, یہ گناہوں کو معاف کراتے ہیں اور انسان کا رزق بڑھاتے ہیں. فکر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں, اور تو قادر جا پتہ نہیں کیا لوگوں. پھر مجھے 24ویں پارے کی آیت یاد آ گئی. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا کہ ایک اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, ایک اللہ مشکل کشا ہے, ایک اللہ حاجت روا ہے, اس کے آگے جھکو, کسی اور کے آگے نہ جھکو, اس سے مانگو, کسی اور سے نہ مانگو, صرف اسی کے لیے نظر نیا چڑھاوا دو. جب صرف ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو بے ایمان لوگ, قرآن کہتا ہے بے ایمان, ان کے دلوں میں تنگی آتی, دل ان کے سکڑتے, تنگ ہوتے, جیسے لوگ چوڑیاں ڈال رہے ہیں, سوئیاں چھپو رہا ہے, ایسے کرو, ایسے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
جب اللہ کے علاوہ فلاں سرکار نے کشتی پال، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، باقی بلا سرکار نے، نظام الدین اولیاء نے، فلاں نے، قرآن کہتے ہیں تاہم یستبشرون، پھر خوش ہوتے پنجابی، پھر انہوں نے باچھاں کھل جاندی ہیں، کچھاں جو بھی آسا نکلتا ہے. یہ ان کی حالت ہے قبر پرست. اللہ کا حوصلہ. تو میں اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مشکل کشا ہے وہ. میں بات کو آپ کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ بعض لوگوں نے پہلے سے ایک نظریہ عقیدہ بنا لیا ہے، ایتے حدیث سے کھینچ کھینچ کے وہاں فٹ کرتے ہیں. ان کو مبتدع کہتے ہیں. یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اور جو متبع ہوتا ہے نا، جس کا اپنا ذہن نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کی. تو بات آئی تھی نا کہ کثرت سے سجدے کرو، تو وہاں لفظ ہے میری مدد کرو. تو چونکہ قبر پرستوں کی سوئی ایک جگہ پر اٹکی ہوئی ہے، تو اپنے مطلب کی بات ہے. اب یہاں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں مانگ. اس نے کہا میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، کچھ اور مانگ نہیں. فرمایا آئینی میری مدد کر، میری مدد کر بکثرت سے، میری مدد کر. میں رسول، تو میرا امتی، تو میری مدد کر. کیا؟ تو بہت زیادہ نفل پڑھا کر، اللہ کا قرب حاصل کر. ادھر سے میں دعا کروں گا تمہاری یہ خواہش پوری. یہ ہے اگر ذہن صاف ہو تو بات واضح. پھر میں نے میرے ذہن میں بات آئی تو میں نے آپ کو ابو داؤد شریف کی حدیث سنائی کہ وہ نبی نہ آدمی آ کے کہتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں دے. آپ نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اس کی خوشخبری دیتا ہوں. اگر تو کہتا ہے تو میں دعا مانگ دیتا ہوں. نہیں، دعا مانگ. اب آپ نے اس کو کیا کہا کہ ایسا کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو. وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا کرو کہ یا اللہ اپنے نبی کی دعا میرے بارہ میں قبول فرما. یا اللہ اپنے نبی کی دعا میرے بارہ میں قبول فرما. یا اللہ. اللہ اللہ. بس وہی بات عقیدے نظریے پہلے بنا چکے، ورنہ قدم قدم سے قرآن حدیث صحیح عقیدے کی رہے. یا اللہ اپنے نبی کی دعا میرے بارہ میں قبول فرما. اور یہاں سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوگی. اب اس ادھر رسول اللہ نے دعا کی، ادھر اس نے 2 رکعت پڑھ کے دعا کی کہ یا اللہ اپنے نبی کی دعا میرے بارہ میں قبول فرما. اللہ نے اس کو آنکھیں دے. اب ساری بات چھوڑ کے کہیں گے وہ لو جی نبی نہ تھا، آپ کے پاس آیا، آنکھیں مل گئی. آنکھیں مل گئی، آپ مشکل کشا مختار کھولیں. اور یہ نہیں کچھ حدیث سے سمجھ کے آ رہی. بس وہی بات اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں اور آپ کو بدل دیتے. اور رسول کے وسیلے سے میرا اب بابا یہ دعا تھی، دعا کرانا ثابت ہے. اگر رسول کی ذات کا وسیلہ سے یہ ملی ہوتی آنکھیں تو اس کو یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی. گھر بیٹھے کہتا ہے یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے صدقے تو خیر واسطے مجھے آنکھیں دے دے. وہ چل کے آیا دعا کے، دعا جو ہے دعا کروانی ثابت ہے. تو بہرحال میں نماز کی فضیلت اہمیت بتا رہا تھا کہ اس کی فضیلت اور اہمیت بھی بہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، آدھی رات نفلوں کا ثواب. اگر صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، باقی آدھی رات نفلوں کا ثواب. اس کا مطلب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سوئے، خراٹے لے، ساری رات فرشتے کلمے چرچراہٹ چڑھاتے رہتے ہیں، اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. اور اگر صبح پڑھ لے، ساری رات جیسے نفل پڑھتا ہے.
نمازیں کتنی فرض ہے؟ 5، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح فجر۔ ظہر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج سر سے ڈھلے، سورج نکلتا ہے سیدھا درمیان میں آتا ہے، پھر وہاں سے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، درخت ہے، دیوار ہے، کوئی اس کا جب سایہ ڈلے، ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ہر چیز کا سایہ اس جتنا ہو جائے تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اور عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج زرد نہیں ہوتا، دھوپ سفید رہتی اور سورج جیسے جیسے سیدھا جا رہا ہے، غروب ہونے کے لیے نیچے نہیں ہونا شروع ہوتا۔ سورج کی ٹکیاں سیدھی جا رہی ہے۔ جب سورج زرد ہو جائے، دھوپ زرد ہو جائے اور ٹکیاں نیچے ہونی شروع ہو گئی، عصر کا ٹائم ختم۔ یہ حدیث، ہاں، اس دن کی عصر کی نماز جو سویا ہوا اٹھا یا بھول گیا، کسی مجبوری میں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اتنا بھی ٹائم مل جائے انسان کو کہ 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، تو رسول اللہ فرمایا شروع کر دے نماز، 1 رکعت سورج کے ہوتے ہوئے ہو جائے گی، سورج ڈوب گیا 3 رکعتیں بعد میں جائز۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن فرمایا ٹائم اس وقت کا، اس کے لیے اجازت ہے۔ سو گیا، بھول گیا۔ اور صبح کے متعلق بھی فرمایا، اس کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے نا، تو وہاں ایک سرخی سی ہوتی ہے، لالی سی، سورج کے ارد گرد سرخی، حدیث میں اس کو شفق کہا گیا۔ جب وہ سرخی مکمل غائب ہو جائے، بالکل سرخی ختم ہو جائے، سورج ڈوبنے کے بعد سرخی ہوتی ہے، وہ سرخی مکمل تقریباً 1.25 گھنٹہ، اس سے کم اتنا ہوتا ہے۔ جب مکمل غائب ہو جائے تو مغرب کا ٹائم ختم، عشاء کا شروع۔ اور عشاء کا ٹائم رہتا ہے آدھی رات تک۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا صبح کی نماز، نہ آدھی رات۔ اب آدھی رات کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ نمازی کو ہر وقت اس بات کی فکر رہنی چاہیے، تیسرے دن، چوتھے دن دیکھتا رہے سورج کب نکل رہا ہے، سورج کب غروب ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم کس وقت ہوتا ہے۔ یہ نمازی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت لوگ سستی میں، خاص طور پر سردیوں میں نے دیکھا ہے، پھر لوگوں کے الحمدللہ اصلاح کی ہے کہ سردیوں میں 18 منٹ اذانیں صبح ہونے طلوع فجر سے پہلے ہوتی ہیں۔ بس ایک نے شروع کیا، ایک پتے وقت پر نماز، قرآن میں آیات موجود ہے، ٹائم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں گاؤں میں جاتا تھا، اب بھی جاتا ہوں، مباحدوں میں گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ میں نے وہاں دیکھا اتنا اچھا انتظام ہے، روشنی کا، پانی کا، اور وضو دار، اتنا پانی کے لیے انہوں نے پیٹر لگایا، پیٹر۔ وہاں میں رات رہا ایک دفعہ، تو صبح بزرگ آئے جو اذان کہتے تھے، تو انہوں نے اذان کری۔ میں نے کہا بزرگوں اذان نہ کہو، ٹائم نہیں ہوا، ٹائم نہیں ہوا، وقت ہوا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مدعی چست، گواہ چست، تو بلا نہ۔ میں نے ان کو اذان نہ کہنے دی۔ تقریباً 13 منٹ بعد جب فجر کا ٹائم ہو گیا، میں مسجد میں موجود تھا، تو میں نے کہا کہ اب اذان کرو۔
انہوں نے اذان کہی، تو اس کے بعد جو جماعت کا ٹائم رکھا ہوا تھا اس میں اذان کے بعد سارے کوئی 10 منٹ رہ گئے، تو مجھے کہنے لگے اب ہم نماز کس ٹائم پڑھیں؟ میں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ تھا کہ ٹائم سے پہلے اذان نہ کرو۔ نماز تم نے اذان کے 5 منٹ بعد پڑھنی ہے، 35 منٹ بعد پڑھنی ہے، 40، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو اور نمازی جانو، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے نماز اذان نہ، تو یہ سستی ہے نا، پتہ ہی نہیں سورج آج کل کب ڈوب رہا ہے۔ کتنے لوگوں کے مجھے فون آتے ہیں جی مغرب کس ٹائم پڑھنے؟ میں نے کہا گھر میں چارٹ لگاؤ یار، کیا ہے تمہیں؟ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ وہاں اتنا کچھ انتظام تھا، لیکن کیلنڈر میں، یعنی کہ وہ جو پورے سال کی جنتری ہوتی ہے نا، جس میں وہ محکمہ موسمیات کے مشورے سے ٹائم ٹیبل چھپے ہوئے ہیں، میں نے کہا کہتا ہے کہ وہ جو ٹائم لگا ہوتا ہے نا عصر کی نماز اتنے بجے سے، میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا، میں جو سورج غروب، فجر طلوع، زوال کا، میں وہ پوچھ، پوری مسجد میں کوئی آپ اندازہ کریں لوگوں کی سستی، یہ مسجد ہے، نماز کی بات کر رہا ہوں تو ٹائم پر بات کر رہا ہوں، ٹائم پر، نہ تو لیٹ پڑھو نہ پہلے پڑھو۔ پھر انہوں نے کفارہ بڑا اچھا ادا کیا، جیسے یہ ہماری مسجد ہے ماشاءاللہ پتھر ہے، پھر انہوں نے پیچھے نا دیوار پر اتنا بڑا پورا کیلنڈر وہاں لکھوا دیا سال کا، کہ یہاں سے بھی آدمی پڑھ سکتا۔ پھر میں گیا کہتے ہیں اے دیکھو، میں کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے پیشین گوئیاں خبریں پہلی کتابوں میں ہیں نا، آپ کے تذکرے، اسی امت کے بھی تذکرے موجود ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں پہلی کتابوں میں، ایسی اس امت کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ امتہ حمادون مرعات للشمس، وہ ایسا نبی ہوگا آئے گا، اس کی امت اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہوگی، اس کی امت بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرتی ہوگی۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم، اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ کے بڑے احسان، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کنجوس ہو، تنگ نظر ہو، اتنے بھی ہم کرنے کے لیے پوچھے کیا حال؟ بس ٹھیک۔ انا للہ، اللہ نے انسان بنایا، تجھے اللہ نے جو ہے نا عقیدہ دی، کتنے اس کے نام۔ اصل شکر تو یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو ہم اللہ کی اطاعت میں لگائیں۔ وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبانی شکر نہیں کرتے۔ یہ سعودیہ میں الحمدللہ ہم نے دیکھا، وہ اللہ کا نام لیتے لیتے تھکتے ہی نہیں، وہ پوچھ لے کہ تمہارا کیا ہے؟ اللہ یرحمک، اللہ یعینک، اللہ یحفظ، اللہ یصلح، اللہ 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 کر کے اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کی جو ہے نا سلامتی رکھے، تھکتے ہی نہیں۔ وہ ایسا نبی ہوگا کہ اس کی امت بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرتی ہوگی۔ اور آگے کیا ہے؟ رعاۃ للشمس، وہ ایسا نبی ہوگا کہ اس کی امت سورج کی نگران ہوگی، سورج کی نگران ہوگی۔ کیا مطلب سورج کی نگران؟ یعنی ان کی نظر سورج پر رہے گی۔ کیا مطلب؟ وقت پر، وقت پر۔ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، نہ پتہ ہی نہیں، بلکہ پتہ ہوتا ہے۔ شادی حالوں میں 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، چائے کی پیالی کے لیے 15 منٹ بیٹھے رہتے ہیں، مزے میں گپ شپ میں، اور کروڑوں اربوں کی نماز گئی 30 روپے کی پیالی پیچھے۔ کیا اسلام ہے؟ کیا ایمان ہے؟ اور کیا ہماری اللہ سے محبت ہے؟ ٹائم گزار کے بس اپنے آگے ٹھونگے مار لیے۔ اور جو بڑی جماعت ہے جس کے فضائل ہیں،
27 گنا نماز کا اجر زیادہ ملتا ہے، وہ گزار کے پیچھے 2 آدمی 1 آدمی نماز پڑھے. اور حدیث میں آتا ہے 7 قسم کے آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا، جس دن کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے بغیر. ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد. وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے کیا مطلب؟ نماز پڑھ کے نکلا، بیوی بچوں میں کاروبار کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، دوست اللہ تعالیٰ نے اجازت دی دوست احباب میں بیٹھے، لیکن وقت کیا ہوا یا ٹائم کیا ہوا؟ ٹائم کیا مطلب؟ ہر وقت سوچ فکر ہے نماز کا ٹائم تو نہیں ہو. کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 10 منٹ. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے وضو بھی کرنا ہے. ہر وقت اس کی یہ سوچ ہوگی اللہ کی، ہاں اس کو قیامت کے دن خصوصی اللہ کا سایہ ملے گا، اور یہ ہیروں موتیوں جہاز سے جڑی ہوئی کرسی ملے گی جس پر مہمان خصوصی بن کے بیٹھے گا، جس کو دنیا حسرت سے دیکھے گی. یہ کون ہوگا؟ جس کی نظر وقت پر ہے، وقت پر. نماز کا ٹائم تو نہیں ہوگا، تو نماز کو وقت پر پڑھنا. تو میں نے یہ بتایا کہ تمہاری نظر رہنی چاہیے. آج کل سورج کتنے بجے ڈوبتا ہے، پھر فجر کب طلوع ہوتی ہے، وہ جتنا ٹائم ہے اس کا آدھا کب بنتا ہے. وہ 12 بجے بنتا ہے، وہ 11:30 بنتا ہے، وہ 12:15 بنتا ہے، 12:30. اس وقت تک عشاء کا ٹائم ہے، آدھی رات تک. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ 12 بجے نہیں پکاڑا، بدلتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا آدھی رات کا مطلب سورج ڈوبنے سے فجر طلوع ہونے تک. آپ اس کا حساب نہ کریں، جتنے گھنٹے اس کا آدھا، درمیان تک عشاء کا ٹائم. صبح جب پھوٹتی ہے نا، کبھی کھلے میدان میں آپ ہوں یا کبھی اپنے گھر کی چھت پر ہوں، صبح رات تاریک ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. تو صبح جب پھوٹتی ہے نا تو سیدھی جیسے دم ہے لومڑی کی یا کسی چیز کی، ایسے سیدھی اوپر روشنی سیدھی اوپر جاتی ہے. رسول اللہ فرمایا یہ صبح نہیں ہوئی، یہ صبح کاذب ہے. تھوڑی دیر بعد پھر روشنی چوڑائی میں پھیلتی ہے، یک لخت روشنی ہو جاتی ہے. یہ صبح صادق ہے فجر. فرمایا وہ جو پہلی ہے نا اوپر کو جو پھوٹتی ہے، اس وقت تم سحری کھاتے پیتے رہو، تہجد پڑھ رہے ہو تو پڑھو. اور جب چوڑائی میں ایسے پھیلے طلوع فجر، آج کل تو خیر وہ ہمارے لیے سہولت اندازے لگائے ہوئے ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں. اس وقت فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے پہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جو آدمی سویا ہوا اٹھے یا بھول جائے تو جس وقت اس کو یاد آئے یا سوئے اٹھے تو نماز شروع کرنا. اتنا وقت باقی ہے سورج نکلنے میں کہ وہ 1 رکعت پڑھ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ شروع کر دے نماز. 1 رکعت سورج نکلنے سے پہلے ہو جائے گی اور دوسری رکعت سورج نکلنے کے بعد ساتھ ملا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اجازت دی ہے، جیسے وہ عصر کی اجازت دی ہے. تہجد کی نماز فرض نہیں ہے. جب نماز یہ فرض ہوئی نا 5 نمازیں، اس سے پہلے جب نماز فرض نہیں ہوتی نمازیں تو تہجد فرض تھی. لیکن جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو تہجد کی فرضیت ختم، لیکن اس کا اجر ثواب باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل نماز اللہ کو کون سی پسند ہے؟ تو فرمایا پچھلی رات، یعنی کہ تہجد کی نماز. اس وقت اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ سکون کا وقت ہوتا ہے، خاموشی کا، تو اللہ تعالیٰ سے جو انسان جو ہے اس وقت اپنا تعلق کہنے کے لیے تہجد کا ٹائم کون سا ہے؟ جب آدمی اپنی عشاء کی نماز پڑھ لے. مثلا آج کل
6:45 سے پہلے یہاں عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے. ایک مثال ہے. اس نے 7 بجے نماز پڑھی، اس نے 8 بجے پڑھی، اس نے 9 بجے پڑھی، اس نے رات 11 بجے پڑھی، سفر سے آیا. جب انسان عشاء کی نماز پڑھ لے تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز جو آدمی پڑھ لے تو تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. البتہ پچھلی رات افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بھی پڑھی تہجد کی نماز، اس کے بعد ٹھہر کے بھی پڑھی آدھی رات کے بعد بھی پڑھی، صبح سے کافی عرصہ پہلے، صبح طلوع ہونے سے کافی عرصہ پہلے بھی پڑھی، اور بالکل قریب. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ساری رات آپ نے تہجد کی نماز پڑھی. کیا مطلب؟ عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھی، ٹھہر کر بھی پڑھی، آدھی رات کو بھی پڑھی، آدھی رات کے بعد بھی پڑھی، فجر کے طلوع ہونے سے کافی دیر پہلے بھی پڑھی، اور طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھی. ساری رات میں جیسے دیکھو کتنی سہولت ہے کہ ایک آدمی کی عادت ہے اللہ کے فضل سے تہجد کی نماز پڑھ لے، لیکن ایک دن تھکا ہوا سفر سے آیا تو سونے سے پہلے پڑھ، تو یہ اس کا تہجد کا ٹائم. ایک نماز ہے اشراق. اگر آپ سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھیں، یعنی سورج اچھی طرح نکلا 15 منٹ تک بعد پڑھیں تو اس نماز کو اشراق کہتے ہیں. اگر 2.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے تقریباً بعد پڑھیں اس کو ضحیٰ کہتے ہیں. نماز ایک ہی ہے، نماز ایک ہی ہے. سورج نکلنے کے بعد پڑھیں 15 منٹ بعد تقریباً، تو اس کا نام ہے اشراق. روشنی، اس کا معنی ہے روشنی، سورج چمک پڑتا ہے، چمکنا. اور اگر 2.5-3 گھنٹے بعد پڑھیں آپ، حدیث میں آتا ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں دھوپ سے جلنے لگے تو وہ ضحیٰ ہے، جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. نماز ایک ہی ہے، یہ 2 نمازیں نہیں ہیں. اشراق اور چاشت 2 نمازیں نہیں ہیں، نماز ایک ہے. چاشت کے وقت نماز پڑھنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اوابین. اوابین کا معنی رجوع کرنے والے. فرمایا اوابین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ جو ہیں نا ان کی نماز کا یہ وقت. بعض لوگوں میں مشہور ہے نماز اوابین مغرب کے بعد 6 رکعت. نہیں، وہ کوئی ثابت نہیں، ویسے مشہور ہے. حدیث میں آتا ہے نماز نہیں، پڑھنے والوں کو اوابین کہا گیا. کہ چاشت کی نماز جو ہے نا یہ کون پڑھتے ہیں؟ اوابین لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اس کے جو ہے نا یہ اشراق اور ضحیٰ تک. اس کے علاوہ نماز تحیۃ المسجد. تحیۃ المسجد، مسجد میں آپ جائیں بغیر نماز پڑھے نہ بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر. جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کتنا قیمتی تھا. آپ نے اپنا خطبہ روکا اور اس کو کہا کہ کھڑا ہو اور 2 رکعت پڑھ پھر بیٹھ، اور پھر آرڈر جاری کر دیا اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھے، لیکن ہلکی ہلکی پڑھے. ویسے نفلی نماز لمبی افضل ہے، لیکن جمعے کے خطبے کے دوران 2 رکعتیں ہلکی پڑھنی. ہلکی سے مراد کیا ہے؟ تسبیحات تھوڑی پڑھے. کو سجدہ تو پورا کرنا،
تہجد کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ہلکی ہلکی. مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان بھی 2 رکعت ثابت ہے، فرض نہیں، یہ بھی ہلکی ہلکی. اور خطبے والے بھی یہ 2 رکعت ہلکی ہلکی. اور صبح کی سنتیں بھی ہلکی ہلکی. یہ 4 نمازیں ہلکی، باقی نفل لمبے افسر. اچھا یہ ایک بات سن لیں کہ تحیت المسجد کو مستقل نماز نہیں ہے. مثلا آپ مسجد میں آئے، آپ نے 2 سنتیں پڑھی، وہ تمہاری سنتیں بھی ہوں گی، تحیت المسجد بھی ہوگی. آپ مسجد میں آئے، جماعت کھڑی تھی، تم ساتھ مل گئے، تمہاری وہ جماعت بھی ہوگی. تحیت المسجد کا معنی مسجد کا تحفہ. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں آؤ تو نماز پڑھ کے بیٹھو. اگر تو جماعت کھڑی ہے یا سنتیں پڑھنی ہے تو یہ تو مسجد ہو گیا. لیکن آپ مثال کے طور پہ دن کے 10 بجے مسجد میں ہے، کوئی آپ نے میٹنگ رکھی ہے مسجد، ایک مثال ہے، آپ کوئی جماعت بھی نہیں ہو رہی، نہ سنتوں کا ٹائم ہے، آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ عبادت کے اندر عبادت داخل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مستقل نماز نہیں ہے. اب قباء مسجد اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے مکہ اور مدینہ حج عمرہ کے لیے. اب قباء ہے مسجد، مدینہ طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہاں 2 رکعت پڑھے اس کو عمرے کا ثواب. آپ گئے قباء مسجد میں، جماعت کھڑی تھی، آپ مل گئے، جماعت بھی ہوگی، عمرے کا ثواب بھی مل گیا، تحیت المسجد بھی ہوگی. تحیت الوضو بھی کوئی مستقل نماز نہیں ہے، لیکن ثواب بڑا ہے. وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ بلال جنت میں آگے آگے ہیں، جیسے سردار کے آگے غلام جا رہا ہوتا ہے. آپ نے پوچھا بلال رضی اللہ تعالیٰ تو کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے تمہیں دیکھا کہ تمہاری جوتیوں کی آواز مجھے آگے آگے سنائی دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اور تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو تحیت الوضو کا کیا مطلب ہے کہ آپ تحیت الوضو کا تو آپ نے وضو کیا، سنتے پڑھیں، سنتے بھی ہوگی، تحیت الوضو بھی ہوگی. آپ نے وضو کیا، تہجد شروع کر دی، تہجد بھی ہوگی، تحیت الوضو بھی ہوگی. آپ نے وضو کیا، اشراق پڑھی، اشراق بھی ہوگی، تحیت الوضو بھی ہوگی. مسجد میں پڑھی، تحیت المسجد بھی ہوگی. تو آپ سمجھ گئے تحیت المسجد مستقل نماز نہیں، نہ تحیت الوضو مستقل نماز ہے. تحیت المسجد کا مطلب ہے بغیر نماز پڑھے مسجد میں نہ بیٹھو. تحیت الوضو کا مطلب ہے کہ وضو کے بعد نماز. وآخر دعوانا الحمدللہ. لکھیا پڑھیا نا، میں ٹی وی دے دستگیر انہاں دی تقریراں ہی سننا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرائض معروف ہیں، زور کے 4 فرض، سفر میں 2 ہو جاتے ہیں، حج میں بھی 2، عصر کے 4 فرض، سفر میں بھی 2 ہو جاتے ہیں اور حج میں بھی 2. مغرب کے 3 فرض ہیں، وہ 3 ہی ہیں، سفر ہو، حضر ہو، حج ہو. اور عشاء کے 4 فرض ہیں، سفر میں 2 اور حج میں بھی 2. اور صبح کے 2 فرض. اس کے علاوہ 12 سنتے ہیں 24 گھنٹوں میں، 12 رکعت سنتیں ہیں، 12 رکعت 24 گھنٹوں میں. صحیح حدیث ہے کہ جس نے
رات دن میں 24 گھنٹوں میں 12 رکعتیں پڑھیں، 12 رکعتیں، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے۔ 4 ظہر سے پہلے، 2 بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 صبح کی سنت۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے 10 رکعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو ظہر سے پہلے 2 رکعت بھی ہے، چاہے 2 پڑھ چاہے 4۔ فرضوں کے علاوہ رات کی نماز ہو یا دن کی، 2 افضل ہے۔ ظہر کی آپ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھیں، سنتے جائز، لیکن 2 افضل۔ سفر کے اندر صرف فرائض ہوتے ہیں، سنتے نہیں ہوتے، لیکن صبح کی سنتیں پڑھنی، صبح کی سنتیں پڑھنی۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 11 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت۔ شروع میں 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے، چھوٹی، باقی لمبی پڑھتے، لیکن 2 ہلکی پڑھتے تھے، تو 13 ہو گئی۔ جس نے صحابی نے گنی وہ 2 تو 13، اور جس نے نہیں گنی 11، وہ تو چھوٹی چھوٹی تھی۔ تو عام طور پر ساری زندگی آپ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو پھر 9 رکعت، اور بوڑھے ہو گئے پھر 7 پڑھے، یعنی زیادہ سے زیادہ 13، عام طور پر 11، کم از کم 7۔ پھر آپ کا یہ طریقہ تھا جب بوڑھے ہو گئے تھے کہ آپ بیٹھ کے، کیونکہ آپ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، تہجد بیٹھ کے پڑھتے تھے، جب رکوع کرنا ہوتا سمجھتے کہ 25-30 آیتیں رہتی ہیں تو کھڑے ہو گئے تھے، وہ 20-25 آیتیں کھڑے ہو کے پڑھ کے رکوع کرتے، سجدے کرتے لمبے، پھر بیٹھ کے شروع کر دیتے۔ یہ آپ کا معمول تھا امت کے لیے، تاکہ یہ سہولت۔ وطر تہجد کا حصہ ہے، وطر کا معنی طاعت۔ یہ ایک سے لے کے یہ تہجد، سن لو، تہجد، وطر، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان، ایک ہی نماز۔ رمضان میں پڑھیں قیام رمضان، رات کی نماز ہے قیام اللیل، تراویح، کیونکہ تراویح 4 رکعت 2 پڑھ کے آرام کرتے، تراویح میں آرام کرتے، اس کا نام تراویح۔ یہ تہجد ہے، تو ایک ہی نماز کے نام ہے، تہجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان۔ کم از کم یہ 7 ہے، زیادہ سے زیادہ 13، لیکن عام طور پر آپ 13 پڑھتے تھے۔ وطر کی نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے، وطر کی نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ تہجد کا حصہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی کہ جس میری امتی کو یہ ڈر ہو کہ مجھے جاگ نہیں آئے گی صبح جاگ، تو وہ عشاء کے ساتھ وطر پڑھ، جیسے ابو ہریرہ کو کہا تھا کہ تم سوتے وقت عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیا۔ اب نماز آپ کے سامنے ہے، ظہر کی کتنی رکعتیں ہوں گی؟ اگر 2 پہلے 2 بعد والی 4 4 8، اگر پہلے 4 پڑھ 10، اور عصر کی نماز ضروری 4 رکعت، اور مغرب کی 5 رکعت، اور عشاء کی 6 رکعت، 4 فرض، وطر صبح کے ساتھ، چاہے 1 پڑھو چاہے 3 پڑھو۔ یہ تو ہے نماز۔ اب کیا ہے؟ دیکھو، نفل پڑھو، نفلوں کا کوئی وقت نہیں ہے مقرر، ساری زندگی اور ٹائم پڑھنا نہیں، اور زور کے ساتھ تو نفل ٹچ کیے ہوئے ضروری۔ اچھا یار یہ ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ اچھا زور کی نماز کی رکعت کتنی ہے؟ کہتا 12۔ جب ضروری نہیں ہے تو لوگوں کو 12 عدد کیوں کہتے ہیں؟ نفل ضروری کہتے ہیں نہیں۔ اچھا مغرب کی کتنی لیتے ہیں؟ 7۔ عجیب ہے،
اچھا نفل ضروری ہے؟ کہتے ہیں نہیں. عشاء کی کتنے رکھتے ہیں؟ 17. اب آپ مجھے بتائیں جو آدمی سارا دن تھکا ہوا ہو وہ آئے اور اس کو کہ عشاء کی نماز وہ سوچے 17 رکھتے ہیں، وہ بیٹھ کے وہ کھڑے کام کی ایک بھی. اللہ کے بندو نفل جتنے چالو پڑھو لیکن نماز کا ایسا نہ بنا کہ عشاء میں چھوڑنے نہیں اور اس کے علاوہ پڑھنے نہیں، تو یہ تو شریعت میں اضافہ ہے. اور کیا ہے؟ نماز تو عشاء کی 6 رکعتیں ہے بس، کیوں لوگوں کو پریشانی میں ڈالتے ہو؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قاری صاحب جماعت کرو.